لم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی، کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی کہ جس زندگی کے اندر رہ کر کے تم اپنے رب کو راضی کرتے، جن زندگی کے اندر رہ کر کے تم اپنے محبوب رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگیوں کے اندر اجاگر کرتے۔ اولم نعمرکم، کیا تمہارے اوپر فوراً اچانک موت آ گئی؟ کیا اللہ رب العزت نے تمہیں اچانک آخرت کی زندگی کی جانب منتقل کر دیا؟ کیا اللہ رب العزت اچانک تمہارے اوپر عذاب کو مسلط کر دیا؟ کیا اچانک تمہارے اوپر موت طاری ہو گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی؟ یتذکر فیہ من تذکر، کہ جس کے اندر تم اپنی زندگی کی حقیقت اور اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھ کر کے اپنے اللہ کی جانب رجوع کرتے اور جنت میں جانے والا عمل اور جہنم سے بچنے والا عمل تم کرتے۔ کیا اتنی زندگی ہم نے تمہیں نہیں دی؟ یقیناً ہم نے تمہیں اتنی زندگی دی، تمہیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد تمہیں عقل سلیم دی گئی، تمہیں عقل دیا گیا، پیدا کرنے کے بعد تمہیں زندگی کے اندر بار بار اس بات کو باور کرایا گیا کہ اللہ کے احکامات کو مانو گے تو تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اللہ کے احکامات کو ٹھکراؤ گے تو تمہیں ناکامی حاصل ہوگی۔ بار بار تمہاری زندگی کے اندر بتایا جاتا، کبھی اللہ کی کتابوں کو بھیج کر کے، کبھی اللہ اپنا پیارا نبی کو بھیج کر کے، کبھی پیغمبروں کا سلسلہ قائم کر کے لمحے لمحے اور سیکنڈ سیکنڈ تمہیں سمجھایا گیا، تمہیں بتایا گیا، تمہیں چوکنا کیا گیا۔ وجاءکم النذیر، میری طرف سے ڈرانے والا، میری طرف سے پیغام پہنچانے والا مقرر تھا۔ تمہیں ہر ہفتے تمہاری زندگی کے اندر ہر جمعے کو ہر ہفتے تمہیں بتایا جاتا، قرآن کریم کے احکامات کے ذریعے، اللہ کے احکامات کے ذریعے تمہیں اللہ کی اطاعت کا کرنے کا حکم دیا جاتا، اور ہر جمعے کو اللہ کے نبی کے پیارے طریقے کے ذریعے تمہیں اپنی زندگی کو بدلنے کا طریقہ سکھایا جاتا۔ ہر چیز تمہاری زندگی کے اندر کیا گیا، لیکن تم نے نظر انداز کیا، تم نے اللہ رب العزت کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں نہیں اتارا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تم نے زندگی نہیں گزاری۔ تو یاد رکھو فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب تم چکھتے رہو اللہ کا عذاب، اب تمہیں نہ کوئی بچانے والا ملے گا، نہ تمہارا کوئی دوست تمہارے پاس آئے گا، نہ تمہیں کوئی مددگار ملے گا جو تمہیں اللہ رب العزت کے عذاب سے تمہیں کوئی پناہ دلانے والا مل جائے، تمہیں کوئی بچانے والا مل جائے۔ تمہیں دنیا میں بار بار سمجھایا گیا، تمہیں دنیا میں بار بار منکرات سے روکا گیا، کبھی نبیوں کو بھیج کر کے، کبھی پیغمبروں کو بھیج کر کے، کبھی اللہ اپنا حکم وحی کے ذریعے پہنچا کر کے بار بار تمہیں متنبہ کیا گیا، لیکن تم نے اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر نہیں سجایا ہے، تو اب چکھتے رہو تم اللہ کے عذاب کو۔ یقیناً مسلمانوں، زندگی لمحے اور سیکنڈوں کا نام ہے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے جب پرانے سال ختم ہوتا ہے اور نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، خاص طور پر پورے ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر کتنے بدتمیز والے کام کیے جاتے ہیں، کتنے خرافات والے کام کیے جاتے ہیں، وہ کوئی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ نہیں؟ یہ 2022 یہ گزرنے والا ہے، یہ سال ختم ہونے والا ہے۔ ان میں ختم ہونے پر اور نئے سال کے آغاز ہونے پر کن برائیوں کو کیا جائے گا، کون سے رسموں کو اجاگر کیا جائے گا، کتنی بے حیائی کے کام کیے جائیں گے، وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ لیکن یاد رکھیے ایمان والوں، زندگی لمحوں اور سیکنڈوں کا نام ہے، یہی لمحے اور سیکنڈ تبدیل ہوتے ہیں تو گھنٹہ اور منٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہی گھنٹہ اور منٹ یہ ایک دن کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، یہی دن ہفتوں اور ہفتوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہی ہفتہ مہینوں کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہی مہینہ سالوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہی سال پھر ہماری زندگی کے آتے اور جاتے اور گزرتے رہتے ہیں۔
ہیں۔ لمحوں اور سیکنڈوں کا نام زندگی ہے۔ لمحوں اور سیکنڈوں کے اندر جو ہے یہ زندگی ہمارے اور آپ کے زندگیوں کے بارے میں فیصلہ کر دیتی ہے۔ کیسے فیصلہ کر دیتی ہے؟ ابھی سال کا آغاز ہوتا ہے، کسی کی شادی ہو گئی، کسی کا بیاہ ہو گیا، ابھی سال کے آغاز کے اندر ان کی شادی ہوئی ہے، ابھی سال ختم ہونے والا ہے، اس کے طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اگر کسی کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، ابھی سال کا آغاز ہوا ہے، بچے کو کھلاتے کھلاتے بچہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ کوئی کسی کے اندر دوستی قائم ہوتی ہے، سال کے آغاز کا وقت ہوتا ہے، ابھی دوستی میں انسان منہمک رہتا ہے کہ یہ سال بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ایک کام انسان کو سال کے آغاز میں شروع کرتا ہے، ابھی وہ اپنی انتہا کو نہیں پہنچتا، سال کے پورا ہونے سے پہلے وہ انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کسی کاروبار کو کرتا ہے، سال کا شروع ہوتا ہے، سال کا اینڈ ہوتے ہوتے وہ جو ہے اس کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے۔ ایک انسان عروج کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے، سال کا آغاز ہوتا ہے، سال کی انتہا ہوتے ہوتے وہ انسان بلندی سے اور پستی کی حالت میں آ جاتا ہے۔ ایک انسان دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، سال کے آغاز کا وقت ہوتا ہے، سال کی انتہا آتے آتے وہ انسان اپنی اندھیری کوٹری اور قبروں کے اندر چلا جاتا ہے۔ ہم اور آپ ہر سال کی شروعات کے اندر، ہر سال کے آغاز کے اندر ایک نیا خواب دیکھتے ہیں، ایک نیا تصور اپنے ذہنوں میں قائم کرتے ہیں، ایک نیا ذہن بناتے ہیں۔ جب ہم اور آپ اپنے ذہن و دماغ کے اندر، اپنے تصوراتوں اور خیالات کے اندر ایک سوچ کو قائم کرتے ہیں، جب سوچ کو قائم کرتے ہیں، یہ سال کا آغاز ہوتا ہے، اور جب سال کی انتہا ہوتی ہے، اپنے دل و دماغ کے اندر سوچ بٹھانے والا انسان، اپنے ذہن و دماغ کے اندر تصور کو قائم کرنے والا انسان اپنی قبروں کے اندر ہمیشگی کی نیند کو تاریک کر کے سو جایا ہوا کرتا ہے۔ تو کہنے کا منشا مسلمانوں یہی ہے کہ زندگی لمحوں اور سیکنڈوں کا نام ہے، اور لمحوں اور سیکنڈوں کے اندر زندگی فیصلہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ زندگی کی قیمت اور لمحے کی قیمت ہم اور آپ ان سے پوچھیں جو نزا کی حالت میں ہے، جو زندگی جینے کی امید کو چھوڑ چکا ہے، ان کے پیارے، ان کی بیوی بچے، ان کے بھائی، ان کے عزیز ان کے سامنے کھڑے ہیں اور ان کے لیے زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ان کو زندگی بخش دے، اے اللہ ہمارا سب کچھ اجڑ جائے گا، ان کو تھوڑی سی زندگی عطا کر دے۔ ان سے پوچھئے لمحے کی قیمت کیا ہوتی ہے، ان سے پوچھئے 5 منٹ کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ ہم اور آپ زندگی کی قیمت ان انسانوں سے پوچھیں جو راستے میں چلتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گئے ہیں، جو راستے میں جاتے جاتے ان پر بری حالات آ گئے ہیں، وہ ہاسپٹلوں کے اندر دنیا اور آخرت کے زندگی کے بھی موت اور زندگی کے بیچ میں وہ جھوج رہا ہوتا ہے، وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ سسک رہا ہوتا ہے۔ انسان اس کے پاس ان کے بچے بھی کھڑے ہیں، ان کے بھائی بھی کھڑے ہیں، ان کے ماں باپ بھی کھڑے ہیں، ان کی بیویاں بھی کھڑی ہیں، اور ان کے لیے اللہ رب العزت سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ بچے بھی کہہ رہے ہیں، بیویاں بھی کہہ رہی ہے، ماں باپ بھی کہہ رہے ہیں، بھائی بھی کہہ رہے ہیں، ہائے کاش اگر 5 منٹ پہلے میرا بیٹا ادھر سے نہ گزرتا، میری بیٹی ادھر سے نہ گزرتی، میرا شوہر ادھر سے نہ گزرتا، میرا دوست ادھر سے نہ گزرتا، آج ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، آج دنیا چھوڑ کر جانے والا نہ بنتا، آج دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کی جانب نہ جاتا، آج ہم لوگوں کو روتے اور بلکتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے اور سسکتے ہوئے آج دنیا کو چھوڑ کر نہیں جاتا۔ انسان اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اللہ اگر 5 منٹ پہلے ایسا نہ کرتا آج دنیا چھوڑ کر نہ جاتا۔ اے ایمان والو، ہم اور آپ ان سے پوچھے 5 منٹ کی کیا قیمت ہوتی ہے، ایک لمحے کی کیا قیمت ہوتی ہے، ایک سیکنڈ کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ جو کینسر کے مرض کے اندر مبتلا ہے، جس کا ہر لمحہ اور بے چینی اور کرب کی حالت میں گزر رہا ہے، ان سے ہم اور آپ پوچھیں ایک سکھ بھرے لمحے کی کیا حالت ہوتی ہے، ایک سکھ بھرے منٹ کی کیا حالت ہوتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے زندگی دی، اللہ رب العزت نے لمحہ اور سیکنڈ دیا، اللہ رب العزت نے اتنی لمبی زندگی دی ہے، ہم اور آپ اس زندگی سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ زندگی لمحوں میں فیصلہ کر دیتی ہے، اس لیے ہم اور آپ جو ہے
اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے تحاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنی زندگی کا محاسبہ کرو، اپنی زندگی کا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے گا۔ آنے والا ہے ایسا دن جب تک اللہ رب العزت تمہارے اس زندگی کے بارے میں سوال نہیں کر لے گا، میں نے تمہیں زندگی دی تھی، کہاں اپنی زندگی کو کھپایا ہے، کہاں اپنی زندگی کو صرف کیا ہے، کہاں اپنی زندگی کو لگایا ہے۔ جب تک ہم سے اور آپ سے اس زندگی کے بارے میں سوال نہیں کر لے گا، اللہ کہے گا میں نے تمہیں جوانی دی تھی، میں نے تمہیں قوت و طاقت والا بنایا تھا، میں نے تمہارے چہروں کو نکھارا تھا، میں نے تمہارے چہروں کو خوبصورت بنایا تھا، کہاں تم نے اپنی جوانی کو کھپائی، کہاں تم نے اپنی جوانی کو ختم کیا ہے۔ آنے والا ہے وہ دن، اور بہت جلد آنے والا ہے۔ کب کس کو دنیا سے جانے کا کس وقت کس کا ٹائم آ جائے وہ کسی کو معلوم نہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اپنی زندگی کا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارے بارے میں تمہارے اعمال کے بارے میں اللہ حساب لے گا۔ اس لیے اللہ نے یہ زندگی دی ہے، اس زندگی کو غنیمت سمجھو اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرو۔ تو اس دنیا میں رہ کر کے کتنے تم نے اپنے رب کو راضی کرنے کا کام کیا ہے، کتنے تم نے اپنے رب کو ناراض کرنے کا کام کیا ہے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرو۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر آ کر ایمان لائے۔ ایک کا انتقال ہو جاتا ہے، اور کیسے انتقال ہوتا ہے؟ جنگ کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی حالت میں ہوتا ہے، اور دنیا میں وہ شہید کا مقام پاتا ہے، وہ انتقال ہو جاتا، اور اس کے 1 سال کے بعد جو اسی کے ساتھ ایمان لایا تھا اور مسلمان ہوا تھا، 1 سال کے بعد اس کا انتقال ہوتا ہے۔ کسی تیسرے صحابی نے خواب میں دیکھا وہ پہلا ساتھی جو پہلے اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہوا تھا، حالانکہ جو شہید ہو جائے ان کے مقام اور رتبے کے بارے میں ہم سب کو معلوم ہے، شہید کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ کسی تیسرے صحابی نے خواب میں دیکھا جو ساتھی پہلے انتقال ہو گئے تھے وہ ابھی جنت میں نہیں گئے، لیکن جو ساتھی 1 سال کے بعد جن کا انتقال ہوا ہے وہ اس ساتھی سے جو 1 سال پہلے جن کا انتقال ہوا تھا، یہ پہلے بعد میں انتقال ہونے والا ساتھی پہلے انتقال ہونے والے ساتھی سے پہلے جنت میں جا چکا ہے۔ صحابی نے سمجھا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا یا رسول اللہ، دونوں ایک ساتھ ایمان لائے، دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ایک کا انتقال جنگ کی حالت میں ہوتا ہے 1 سال پہلے ہوتا ہے، ایک کا انتقال 1 سال کے بعد ہوتا ہے، مگر پہلے بعد میں جانے والا انسان جنت میں جاتا ہے اور پہلے جانے والا انسان جنت میں اس کے بعد میں جاتا ہے، یہ کیا معاجرہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یقیناً جو بعد میں انتقال ہوا ہے ان کے پاس دعائیں زیادہ ہے، ان کے پاس قرآن زیادہ ہے، ان کے پاس اذکار زیادہ ہے، ان کے پاس نمازیں زیادہ ہے، ان کے پاس صلہ رحمی زیادہ ہے، ان کے پاس اچھے اعمال زیادہ ہے۔ اس لیے اچھے اعمال کے بلبوتے پر جو ساتھی پہلے انتقال ہو گیا اس کے پاس اس کے مقابلے میں اچھے اعمال کم ہے، اس لیے بعد میں انتقال ہونے والا انسان اس سے پہلے جنت میں چلا گیا ہے۔ جو لوگ چلے گئے، ہم اور آپ جو دنیا کے اندر باقی ہے، ہم لوگ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیں، اپنے اعمال سے اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں، اور اگر زندگی کو خوبصورت نہیں بنائیں گے پھر پچھتائیں گے اور روئیں گے اور چلائیں گے، پھر ہمارا اور آپ کا کوئی مددگار اور کوئی دوست نہیں ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں چند لمحوں کے بعد اور چند گھنٹوں کے بعد نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے۔ ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ نئے سال کا آغاز ہمارا پہلے محرم الحرام سے ہو چکا ہے۔ ہجری سال کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا تھا۔ اس زمانے کے اندر یہ عیسوی تاریخ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، ان کے ذہنوں کے اندر خیال بھی اور تصور بھی نہیں آیا تھا۔ اسلامی سال کا آغاز محرم سے شروع ہوتا ہے، یہ جو انگریزی سال کا آغاز ہوتا ہے ان کا اس زمانے میں کوئی تصور اور خیال نہیں تھا، لیکن ہم نے اور آپ نے کیا کیا؟ یاد رکھیے مسلمانوں، جب یہ 31 دسمبر کی رات آتی ہے کیا خرافات کیے جاتے ہیں، کیا بدتمیزیاں ہوتی ہے، کیا بدکاریاں ہوتی ہے، وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ اے ایمان والوں، یہی وہ رات ہے جو انسان
انسان کبھی زندگی کے اندر شراب نہیں پیا ہوا ہوتا ہے، وہ اس 31 دسمبر کی رات کے اندر پہلی مرتبہ اپنے منہوں کے اندر شراب لگاتا ہے۔ جو انسان کبھی جوا کے اندر ملوث نہیں ہوا، جس انسان نے کسی بہنوں کی عزت نہیں لوٹی، جس انسان نے کبھی کسی غیر محرم عورتوں کے اوپر جسموں کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا، یہی وہ تاریخ رات ہے 31 دسمبر کی رات، جس رات کے اندر نوجوان شرابوں میں مست ہوتا ہے، جواؤں میں مست ہوتا ہے، عورتوں کی عزت لوٹنے میں مست ہوتا ہے، اور نہ جانے دنیا کی کون سی ایسی برائیاں ہوگی جن برائیاں اس رات کے اندر نہ کی جاتی ہو۔ شراب پیا جاتا، زنا کیا جاتا، ڈی جے بجایا جاتا، گانا بجایا جاتا، عورتوں اور لڑکیوں کا ہجوم لگایا جاتا۔ مسلمانوں، یہ کیا ہے؟ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ اپنے بچوں کو نہیں روکیں گے، خاص طور پر اپنے آپ کو نہیں روکیں گے، ہماری دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر دی جائے گی۔ جب 1 جنوری آتا ہے، جنوری کی پہلی تاریخ آتی ہے، تو لوگ معاشرے میں شہروں کو سجاتے ہیں، دکانوں کو سجاتے ہیں، اور کیا کارخانوں کو سجاتے ہیں، محفلوں کو سجاتے ہیں، ہوٹلوں کو سجاتے ہیں، ریسٹورینٹ کو سجاتے ہیں، خاص طور پر بڑے بڑے شہروں کو سجایا اور چمکایا جاتا ہے۔ ہم سب کو معلوم دبئی مسلمانوں کا ملک کہلایا جاتا ہے، مگر جتنی بدتمیزیاں اور جتنے خرافات اور جتنی عیاشیوں کی چیزیں وہاں ہوتی ہے، اللہ کی پناہ غیروں نے ہمیں برباد کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ایجادات کیے ہیں۔ آج سب سے زیادہ ان بدتمیزیوں کے اندر، ان خرافات کے اندر اگر کوئی قوم سب سے زیادہ آگے بڑھی ہوئی ہے، وہ تنہا مسلم قوم ہے۔ جب 1 جنوری آتا ہے، کپڑے سلائے جاتے ہیں، نیا کپڑا پہنا جاتا ہے۔ کبھی رمضان کا موقع آیا، عید کا موقع آیا، بقرعید کا موقع آیا، تو کبھی ہمارے ہاتھوں خالی ہوتے، ہم اپنے بیوی بچوں سے کہتے ہیں کہ کپڑے کا انتظام نہیں ہو پائے گا۔ لیکن مسلمانوں، افسوس کا مقام ہے جب جنوری کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، جیسے ہمارے اور آپ کے معاشرے میں عید اور بقرعید کے دن ٹیلروں کے ہاں بھیڑ لگی ہوتی ہے کپڑوں کی، ایسے 1 جنوری کے دن بھی جو ہے ٹیلروں کے ہاں بھیڑ لگی ہوتی ہے۔ پہلے جنوری کو نیا کپڑا پہننا، پہلی جنوری کو پٹاخے پھوڑنا، تالیاں بجانا، سیٹی بجانا، چوک چوراہوں پر جا کر کے پارٹی کرنا، اور جنگلوں میں جا کر کے ہلکڑیاں پکانا، اور ندیوں کے کنارے جا کر کے فنکشن کرنا، اور ریسٹورینٹ میں جا کر کے فنکشن کرنا، اور محفلیں جمانا، اور ساتھیوں کے ساتھ گھومنا اور چکر لگانا، اور ماں بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا، اور خاص طور پر پہلی جنوری کو اپنی دکانوں کو بند کر دینا، اپنے کارخانوں کو بند کر دینا، اپنے کاروبار کو بند کر دینا، کبھی پارکوں کے اندر گھومنے کے لیے جانا، یہ سب کرنا، یاد رکھیے گا مسلمانوں، یہ نبی کے دشمنوں کا کام ہے، نبی کے غلاموں اور دیوانوں کا کام نہیں ہے۔ اگر 1 جنوری آتے ہی ہم اور آپ بھی اپنے بچوں کو لے کر کے اگر کوئی فنکشن کرتے ہیں، اگر پٹاخے پھوڑتے ہیں، اگر کیکس کاٹتے ہیں، اگر نئے سال کے آنے پر موبائلوں کے ذریعے SMS کے ذریعے مبارکبادی پیش کرتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کا پیغام پہنچاتے ہیں اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے بھائیوں کو، اگر موبائل کے ذریعے، موبائل کے SMS کے ذریعے یا براہ راست پیغام پہنچاتے ہیں، یاد رکھیے گا نبی کے دشمنوں کا یہ کام ہے، اور نبی کا دشمن یہ کام کرتا ہے، نبی کا دیوانہ یہ کام نہیں کرتا ہے۔ اگر ہم اور آپ کرتے ہیں، ہم اور آپ نبی کو ناراض کر رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، خاص طور پر جب نیا سال آتا ہے، ہم اور آپ نہیں کرتے، مگر ہم اور آپ اپنے بچوں کو پیسہ دیتے ہیں، اپنے بچے کو پیسہ نہیں بھی دیتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا بچہ اس منکرات میں لگتا ہے، ان غلط کاریوں میں لگتا ہے، ہم اور آپ اپنے بچوں کو منع نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا، اگر آج کے معاشرے میں ہم اور آپ اپنے بچوں کو خاص طور پر اس 1 جنوری کے دن اگر نیا کپڑا پہننے سے، اگر پارٹیاں کرنے سے، اگر کیکس کاٹنے سے، اگر گلیوں کا چکر لگانے سے، اگر پارکوں میں گھومنے سے، اگر بہار میں جا کر کے، جنگلات میں جا کر کے، ندیوں کے کناروں میں جا کر کے اپنے کاروبار کو بند کر کے، اپنے دکانداری کو بند کر کے، کسی بھی طریقے سے اگر 1 جنوری کو خوشی کے فنکشن کو ایجاد کریں گے، نبی کی دشمنوں کے لسٹ میں اور نبی کے دشمنوں کے فہرست میں آپ کا بھی نام لکھا جائے گا، آپ کی نسلوں کا بھی نام لکھا جائے گا۔ اس لیے
ہم اور آپ احتیاط کریں۔ آج ہم اور آپ دشمنوں کو راضی کر کے، غیروں کو راضی کر کے اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اپنے نبی کو ناراض کر رہے ہیں، آج ہم غیروں کے طریقوں پر چل کر کے آج ہم اور آپ اتنے بے غیرت ہو گئے، ہم نے اور آپ نے غیروں کے طریقے کو اپنی زندگی میں اتار لیا، لیکن وہ غیر اتنی باغیرت ہے، اس نے ہمارے اور آپ کے طریقے کو فالو نہیں کیا ہے۔ ہم اور آپ ان کے طریقے کو بڑھ چڑھ کر آگے بڑھتے ہیں، لیکن وہ اتنے باغیرت ہیں، ان کو ہمارے اور آپ کے طریقے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مسلمانوں، آج ہم غیروں کو راضی کر کے، غیروں کو خوش کر کے اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اپنے محبوب رسول کو ناراض کر رہے ہیں۔ اور کون رسول کو ناراض کر رہے ہیں؟ وہ رسول جو ہمارے لیے تڑپے ہیں، جو ہمارے لیے سسکے ہیں، وہ نبی جن کے ہمارے اور آپ کے لیے احد کے میدان کے اندر دندان مبارک کو شہید کرایا ہے، اس نبی کو آج ناراض کر رہے ہیں۔ جو نبی، پیارے نبی، جنگ کے میدان، احد کے میدان کے اندر اس زور سے گرے ہیں، پیشانی پر زخم آ گیا اور جو ہے خون کا فوارہ چھوٹ گیا، آج اس نبی کو ناراض کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ غیروں کو خوش کر کے اس نبی کو ناراض کر رہے ہیں جو نبی عرفات کے میدان کے اندر مسلسل مسلمانوں 6 گھنٹے تک تپتی ہوئی دھوپ کے اندر اور چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر ہمارے لیے اور آپ کے لیے روئے ہیں۔ ہم اور آپ غیروں کو خوش کر کے آج اس نبی کو ناراض کر رہے ہیں جو نبی جب دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے پہلے اللہ سے پروانہ حاصل کرتا ہے کہ نہیں، میں اس وقت دنیا سے جاؤں گا جب تک میری امت کے گناہگاروں کو معاف نہیں کر دیا جائے گا۔ آج ہم غیروں کو خوش کر کے اپنے اس نبی کو ناراض کر رہے ہیں۔ بتائیے ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا؟ آج ہم اور آپ اپنے معاشرے میں رہنے والے بھائیوں سے پوچھیں گے، کیا ہم اور آپ غیروں کو خوش کر کے اپنے آقا کو ناراض کر رہے ہیں؟ ہر ایک کہے گا نہیں، ہم محمد رسول اللہ کے دیوانے ہیں، ہم محمد رسول اللہ پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے ہیں۔ اے مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کیسی محبت ہے؟ دعویٰ تو نبی سے محبت ہونے کا ہے، لیکن کام غیروں کو خوش کرنے والا ہے۔ ایک مثال سمجھ کر سمجھیے، آج کسی انسان کی شادی ہو جاتی ہے، کسی عورت سے ان کا نکاح ہو جاتا ہے، بیوی تو آپ کی یہ ہے، اس عورت سے آپ کا نکاح ہوا، لیکن خواہشات آپ کسی اور عورت کی پورا کریں۔ شادی اس عورت سے ہوئی ہے، نفقے کے طور پر کچھ پیسے خرچہ ان کو دینے میں آپ کی جو ہے جان نکل جاتی ہے، لیکن ناجائز طور پر کسی عورت کے اوپر ہزاروں اور کروڑوں روپے ہم اور آپ نچھاور کر دیتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ محبت اس عورت سے، شادی اس عورت سے، مگر خواہشات کسی کیا کہتے ہیں کوٹھے پر رہنے والی عورت کی پوری کر رہے ہیں۔ یقین مانیے یہ کیسی محبت ہے، اس سے بیوی بھی ناراض ہوگی، بیوی کا باپ بھی ناراض ہوگا، بیوی کا بھائی بھی ناراض ہوگا، رب کعبہ کی قسم خدا بھی ناراض ہوتے ہیں۔ خدا کہتے ہیں اے بدبخت اور جھوٹے اور مکار اور بے وفا، تو دعویٰ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونے کا کرتا ہے، لیکن تو نقالی جو کرتا ہے وہ عیسائیوں کی کرتا ہے، یہودیوں کی کرتا ہے اور بت پرستوں کی کرتا ہے، آتش پرستوں کی کرتا ہے۔ تو دعویٰ کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ سے محبت ہے، اللہ کے احکامات سے محبت ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ دعویٰ محمد سے ہونے کا ہے اور کام جو ہے محمد کو ناراض کرنے والا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہم اور آپ یقیناً اللہ کے احکامات سے ہمیں اور آپ کو محبت ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو سراپا انہی پر اپنے آپ کو نچھاور کریے، غیروں کو خوش کر کے اپنے آقا کو ناراض نہ کریے۔ یہ زندگی ہمیں اور آپ کو یہ آنے والا سال ہم ایمان والوں کو 2 پیغام دے کر جا رہا ہے۔ کیا پیغام؟ ہر سال گزرنے والا یہ سال کہہ کر جا رہا ہے میں تو اب جا رہا ہوں، لیکن اب نیا سال آنے والا ہے۔ تم نے اس گزرے ہوئے سال کے اندر کتنا اللہ کو راضی کرنے کا کام کیا، کتنا اللہ کو خوش کرنے کا کام کیا؟ اپنے دل کا محاسبہ کرو، تم نے اچھا کام کیا یا تم نے اچھا کام نہیں کیا؟ یہ آنے والا سال کہتا ہے او میرے بھائی، او میرے پیارے، اگر تم نے گزشتہ سال کے اندر، گزرے ہوئے سال کے اندر تو نے اچھا
کام نہیں کیا، تو نے رب کو راضی کرنے کا کام نہیں کیا، تو نے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا کام نہیں کیا، تو نے جنت میں جانے والا عمل نہیں کیا، جہنم سے بچنے والا کام نہیں کیا، لو اللہ نے دوبارہ تمہاری زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کر دیا ہے، تمہاری زندگی میں اللہ نے دوبارہ وہ لمحہ عطا کر دیا ہے، وہ سیکنڈ عطا کر دیا ہے، تم افسوس کرو، تمہاری جو زندگی گزر گئی، اب اللہ سے توبہ کرو اور اللہ سے عہد و پیمان کرو، اے اللہ تو باقیہ جو زندگی گزر گئی، اب جو سال آپ نے دیا ہے، اس سال سے یہ عہد کرتا ہوں مرتے دم تک ہم جو ہے آپ کو راضی کرنے کا کام کریں گے، آپ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی کم چمکا دے گا، ہماری آخرت بھی چمکا دے گا۔ اس لیے مسلمانوں، یہ خرافات جو ہمارے اور آپ کے معاشرے میں ہوتے ہیں، ان خرافات سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر ہم اپنی بستی